کیا خداوند یسوع مسیح نے، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں۔ کیوں ایمان رکھیں جی یسوع پر؟ یسوع نے کہا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہے، میں جاتا ہوں تمہارے لیے جا کے جگہ تیار کرتا ہوں، پھر تمہیں اپنے ساتھ آ کر، میرا جانا بڑا ضروری ہے۔ موت کو اس نے فتح کر لیا، قبر کو اس نے شکست دے دی، اب اس کا جانا بڑا ضروری ہے۔ اب ایک شاگرد جس کا نام توما ہے، وہ کہتا ہے جی کہاں تو جاتا ہے؟ وہ کون سی راہ ہے؟ ہمیں تو معلوم نہیں تو کہاں جاتا ہے۔ اس نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ وسیلہ کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ اس نے کہا جی راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ راہ یسوع ہے، سچائی یسوع ہے، اور زندگی یسوع مسیح ہے۔ تین باتیں خداوند یسوع مسیح نے جب توما نے سوال کیا، اس کے سوال کے جواب میں خداوند یسوع مسیح نے یہ باتیں بیان کی کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اب یہ بات جو خداوند یسوع مسیح نے کہی، یہ آخری فصح پر بیان کی، جب وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فصح کھا رہے تھے، میں جاتا ہوں تمہارے لیے جا کے جگہ تیار کرتا ہوں۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح پکڑوائے گئے، انہیں صلیب دیا گیا، انہیں قبر میں دفن کیا گیا، تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھے۔ اب جو آج کا دن ہے، ٹھیک 40 دن کے بعد خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے۔ اب لوکا جو ہے اعمال کی کتاب کے اندر بڑے واضح طور پر بیان کرتا ہے، اور یہاں لکھا ہے پہلے باب کی 3 آیت میں، اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر میں تمہیں تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ دوں گا۔ پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اب شاگردوں کے ذہن میں ایک ہی بات ہے، وہ جمع ہوئے ہیں، اور جمع ہو کر سوال ان کا کیا ہے کہ کیا تو اسرائیل کو پھر اسی وقت بادشاہی عطا کرے گا؟ کیونکہ ابھی تک اسرائیل کا کوئی بادشاہ نہیں۔ جب ہم پرانے عہد نامے کو پڑھتے ہیں، سلطنتوں کا بیان دانیل نبی کے صحیفے کے 2 باب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ دانیل کو ایک خواب آیا، وہاں پہ سلطنت، ایک مورت اس نے رات کو دیکھی۔ یہ مورت بیان کرتی تھی کہ کس طرح دنیا کے اندر یکے بعد دیگر سلطنتیں برپا ہوں گی۔ اس نے کہا جی جو خواب مجھے آیا ہے، حکیموں کو، نجومیوں کو، فالگیروں کو جمع کرو، ایک تو وہ مجھے وہ خواب بتائے جو مجھے آیا ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کی تعبیر بیان کرے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خواب نبوکت نصر بادشاہ کو آیا ہے اور نجومی بتائے کہ یہ خواب؟ انہوں نے کہا جی اگر نہیں ہوگا تو سب کو قتل کر دیا جائے۔ اب یہ بات جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ کیا تو ابھی اسی وقت ہمیں بادشاہی عطا کرے گا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں ہے۔ اب جب دانیل کو پتا چلا
کہ ان کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، خدا سے دعا کی اور انہیں کہا کہ بادشاہ سے کہو کہ اس خواب کی تعبیر اور خواب کے بارے میں بیان دے، کیونکہ خدا یہ سب کچھ کرتا ہے۔ وہاں پہ لکھا ہے کہ خدا وقتوں کا خدا ہے، خدا سلطنتوں کا خدا ہے۔ اس وقت بیان کیا گیا کہ کس طرح سلطنتیں دنیا کے اندر آئیں گی، جس میں بابل کی حکومت تھی، بابل کے بعد مادیوں اور فارسیوں کی حکومت آئی، مادیوں اور فارسیوں کے بعد یونان کی حکومت آئی، یونان کے بعد رومیوں کی حکومت آئی، لیکن اسرائیل کا کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ اور وہ سوچ رہے تھے کہ یسوع کو مصلوب بھی اس لیے کیا گیا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، لیکن یسوع اس دنیا کی بادشاہی کی بات نہیں کرتا۔ جب یسوع نے اپنے شاگردوں کو آخری فسح کے موقع پر یہ کہا کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے جا کے جگہ تیار کرتا ہوں، اب خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا سے جانا بڑا ضروری تھا، جس کے بارے میں لوکا اعمال کی کتاب میں بیان کرتا ہے، جہاں پہ لکھا ہے یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ اب جب توما نے سوال کیا تھا کہ راہ ہم نہیں جانتے، کس راہ سے تو جاتا ہے آسمان پر، خدا کی بادشاہت اور خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا کے اندر تھے، 3 فولڈ منسٹری تھی خداوند یسوع مسیح کی۔ وہ کیا کرتے تھے؟ تعلیم دیتے تھے، خدا کی بادشاہی کی منادی کرتے تھے اور بیماروں کے لیے دعا کرتے تھے۔ اب شاگرد چاہتے ہیں کہ ابھی بادشاہت ملے، لیکن وقت نہیں تھا۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر جائیں گے، وہ راہ جس کے بارے میں توما نے پوچھا کہ ہم راہ نہیں جانتے، کہ کس راہ سے تو جانتا ہے، اور راستہ خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے۔ ایک جلالی بدن خداوند یسوع مسیح کا، جلال سے بھرا ہوا بدن، اور یہ وہ راہ تھی جس سے سب نے گزر کر اس بادشاہت کے اندر داخل ہونا ہے۔ تو کہا میں جاتا ہوں تمہارے لیے جا کے جگہ تیار کرتا ہوں، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اب خداوند یسوع مسیح تو آسمان پر اٹھا لیے، خداوند یسوع مسیح چلے گئے آسمان پر، انہوں نے راہ بھی بتا دی، اور مکاشفہ کی کتاب میں بھی بیان کیا گیا کہ جب وہ دوبارہ دنیا کے اندر آئے گا، متی کی انجیل کے 24ویں باب میں بھی اس بات کو واضح کیا گیا کہ کس طرح کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی۔ یہ وہ راہ ہے، جس طرح خداوند یسوع مسیح کسی پر کی ضرورت نہیں ہے، اڑنے خود بدن اڑیں گے آسمان پر۔ اور یہ کب ہوگا؟ انہوں نے پوچھا جی کب ہوگا؟ میں کہا جی وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں ہے۔ لیکن متی کی انجیل میں اس نے شاگردوں کے سوال کرنے پر، وہاں پر بھی شاگردوں کا یہی سوال تھا کہ جی تو یہ ساری باتیں بیان کرتا ہے، یہ ہوگا کب؟ 25 پیشن گوئیاں خداوند یسوع مسیح نے کی۔ بتھیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، گمراہ کریں گے لوگوں کو، قوم پر قوم، سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، بھوچال آئیں گے، کال پڑیں گے، لیکن یہ مصیبتوں کا شروع ہوگا۔ ساری باتیں خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل کے 24ویں باب میں بیان کی۔ ایسے یسوع آسمان پر اٹھائے نہیں گئے،
लूका बयान करता है कि वाज़ेह करता रहा और फिर शागिर्दों के वसीला से, पालूस रसूल के वसीला से वो कलीसियाओं को आगाह करता रहा कि किस तरह रैप्चर होगा, आसमान पर कलीसिया उठाई जाएगी। अब अगला सवाल पैदा होता है कि उठाए कौन कौन जाएंगे। वो तो वाज़ेह कर गया, उसने राह भी बता दी कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। और राह क्या है कि आसमान पर खुदावंद यीशु मसीह सऊद फरमा गए, चले गए आसमान पर। उन्होंने कहा जी इसी तरह कलीसिया भी आसमान पर उठाई जाएगी। और इस बात की गवाही दो फरिश्तों ने दी, जिनका बयान यहाँ पे लिखा है। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे, देखो दो मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा। जिस तरह जाते देखा उसी तरह वापस खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आएगा। कौन सी कलीसिया? जो उसके हुक्मों पर चलती है, जो उसके आयन पर चलती है। अगर आप कहें जी हम इस दुनिया में रहते हुए बुरे काम भी करते रहें, खुदा के हुक्मों पर भी ना चले, तो फिर भी खुदावंद यीशु मसीह हमें उठा कर ले जाएगा। तो उसकी बादशाहत में दाखिल होने के लिए जब हम मत्ती की अंजील उसका 5वां, 6वां और 7वां बाब पढ़ते, पहाड़ी वाज, जिसमें उसने तालीम दी, अगर कोई तेरे एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा भी, अगलों से कहा गया खून ना करना, मैं कहता हूँ गुस्सा ना करना, झूठ ना बोलना, कसम ना खाना, झूठी गवाही ना देना। वो सारी बातें जो शरीयत के अंदर बयान थी, खुदावंद यीशु मसीह ने उसी शरीयत की बेस को पकड़ा। और जब हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तब ही हम आसमान पर उठाए जाएंगे, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह उठाया गया। खुदा हमें इस कलाम के वसीला से बरकत दे। हम दुआ करेंगे और पास्टर